السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقُونَ، تو غالباً تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیحدہ علیحدہ کھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، مل کر کھاؤ، دوسروں کو بلاؤ، مہمان نوازی کی عادت اپنا لو، مل کر اپنے دسترخوان میں لوگوں کو اکٹھا کرنا، اپنے دسترخوان میں اپنوں کو اکٹھا کرنا، اس کی عادت اپنا لو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عادت اپنا لو، اس سے کیا ہوگا، اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہارے کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جو اس سے محروم ہیں، الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیر بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے، یہ ایک ایسا سمجھ لیجئے عمل ہے کہ جو ہمیں بظاہر تو بڑا چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب دسترخوان پر سب اکٹھے ہوں گے تو اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور کس طرح سے اتحاد اور اتفاق کا سبب بنے گی، اور کتنے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں گے، اور کتنے شکوے اور شکایتیں جاتی رہیں گی، اور کتنے ایسے اختلافات کہ جو جنم لے رہے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا غالباً تم تنہا تنہا علیحدہ علیحدہ کھاتے ہوگے، تو ایسا کرو اپنے کھانے پر اکٹھا ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور یہ عمل اتحاد کا بھی سبب ہے، اتفاق کا بھی سبب ہے، کھانے میں برکت کا بھی سبب ہے، اور کھانے کی سمجھ لیں غذائیت کے اعتبار سے بھی اس میں برکت ہے۔ تو ہم آپ پہلو یہ برکتوں کا سبب بننے والا عمل، اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔